ایک شہر میں ایک اندھا فقیر رہتا تھا جس کا نام بابا کریم تھا۔ وہ بہت غریب مگر بے حد ایماندار تھا۔ بابا کریم کی زندگی بہت مشکل تھی مگر اس کے دل میں ہمیشہ سکون رہتا تھا کیونکہ وہ سچائی ایمانداری پر یقین رکھتا تھا۔ وہ روز صبح شہر کی گلیوں میں بیٹھ جاتا، لوگ آتے جاتے اسے تھوڑی بہت مدد دے دیتے۔ شام کو وہ اپنے پرانے کھنڈر میں واپس آ جاتا جہاں نہ دروازہ تھا نہ روشنی، صرف ٹوٹی دیواریں اور خاموشی اس کا ساتھ دیتی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود اس نے کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہر کے لوگوں کو اس کی ایمانداری پر اتنا یقین ہو گیا کہ وہ اپنی قیمتی چیزیں بھی اس کے پاس چھوڑنے لگے۔ کوئی اپنی رقم، کوئی زیورات تو کوئی اہم سامان اس کے پاس رکھ کر مطمئن ہو جاتا۔ بابا کریم ہر امانت کو دل سے سنبھالتا جیسے وہ اس کی اپنی چیز ہو، حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن بادشاہ سلطان حارث نے اس فقیر کے بارے میں سنا۔ درباریوں نے بتایا کہ یہ اندھا فقیر کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس بات کی خود جانچ کرنی چاہیے۔ اس نے عام مسافر کا بھیس بدلا اور ایک مخملی تھیلی میں قیمتی ہیرے رکھ کر بابا کریم کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے نرم آواز میں کہا، یہ ایک معمولی سی تھیلی ہے، کیا آپ اسے میرے واپس آنے تک سنبھال سکتے ہیں؟ بابا کریم نے بغیر کسی سوال کے جواب دیا، بیٹا امانت رکھنا میرا فرض ہے، تم فکر نہ کرو، تمہاری چیز محفوظ رہے گی۔ وہ تھیلی دراصل معمولی نہیں تھی بلکہ اس میں بادشاہ کے خزانے کے قیمتی ہیرے تھے، لیکن بابا کریم کو اس کا علم نہیں تھا اور نہ ہی اس نے جاننے کی کوشش کی۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینے میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ 5 سال گزر گئے مگر وہ مسافر واپس نہ آیا۔ اس دوران بابا کریم کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ایک سال شہر میں قحط پڑ گیا، لوگ خود بھوکے رہنے لگے تو کسی کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ کئی دن وہ بغیر کھائے رہتا، پانی پی کر گزارا کرتا۔ ایک رات وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پیٹ بھوک سے مر رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، اگر میں اس تھیلی کو کھول لوں شاید اس میں کچھ ایسا ہو جو میری جان بچا سکے۔ وہ آہستہ سے تھیلی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے مگر فوراً ہاتھ روک لیتا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے، نہیں، یہ میری نہیں، یہ امانت ہے اور امانت میں خیانت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ تھیلی کو سینے سے لگا لیتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لے کر صبر کرتا ہے۔ 5 سال بعد ایک دن وہیں بادشاہ واپس آتا ہے۔ وہ سیدھا بابا کریم کو تلاش کرتا ہے اور اس کھنڈر تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اس نے جو منظر دیکھا وہ دل ہلا دینے والا تھا۔ بابا کریم زمین پر لیٹا ہوا تھا، بہت کمزور، جیسے زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو، مگر اس کے ہاتھ میں وہی تھیلی مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً اپنا بھیس اتارا اور کہا، بابا میں وہ مسافر نہیں، میں تمہارا بادشاہ سلطان حارث ہوں۔ بابا کریم نے کمزور آواز میں کہا، میں نے تو صرف اپنی امانت کی حفاظت کی۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل بھر آیا۔ اسے احساس ہوا کہ سچی دولت ہیرے نہیں بلکہ ایسے انسان ہوتے ہیں۔ اگلے دن دربار میں سب لوگ جمع ہوئے۔ بادشاہ نے بابا کریم کو عزت کے ساتھ بلایا اور سب کے سامنے کہا، یہ شخص غریب ضرور ہے مگر اس کا کردار سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے اعلان کیا وہ سارا خزانہ غریبوں کی مدد کے لیے وقف کر دے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا بابا کریم امانت فنڈ۔ اس دن کے بعد بابا کریم کی زندگی بدل گئی مگر اس کی سادگی اور ایمانداری ویسی ہی رہی۔ سبق، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ مشکل وقت میں بھی ایمانداری نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اصل عزت کردار سے ملتی ہے، دولت سے نہیں۔